بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 2 فیصلوں کی 2 دنوں میں عالمی سطح پر تائید سامنے آئی ہے۔ عالمی برادری نے مانا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے۔ یہ 2 فیصلے جو ہیں وہ انتہائی آپ ان پاپولر کہہ لیں، غیر معروف کہہ لیں، یعنی اس وقت جو لوگ چاہ رہے تھے عمران خان صاحب اس کے الٹ کہہ رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کو شاید سیاست نہیں آتی۔ ابھی بھی کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، حالانکہ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی عمران خان صاحب کے ان 2 فیصلوں کو 2 دنوں کے اندر تسلیم کر چکی ہے۔ کل میں نے جو تفصیلی ویڈیو کی تھی اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کرونا کے وقت میں جب مارچ میں پاکستان میں پیک پر جانے لگا کرونا اور ایک پینک پھیلا، اور اس پینک میں اس جو سیلاب تھا افواہوں کا، سنسنی کا، افراتفری کا، اس کے اندر بہہ گئے پاکستان کے میڈیا والے، ڈاکٹر حامد میر، ڈاکٹر سلیم صافی، ڈاکٹر طلعت حسین، ڈاکٹر مطیع اللہ جان، ڈاکٹر عمار مسعود اور اس طرح کے جتنے نیم حکیم خطرہ جہاں کے نام کے ڈاکٹر ہیں، جو نیم صحافی نام کے بوٹ پالشی ہیں، وہ سارے اس وقت عمران خان پر پریشر بلڈ کر رہے تھے، بلیک میل کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اگر آپ نے پاکستان میں کرفیو نافذ نہ کیا، شوٹ ایٹ سائٹ کا آپ نے آرڈر نہ کیا، تو پاکستان میں اللہ نہ کرے خاکم بدہن پاکستان میں سڑکوں پر لاشیں نظر آئیں گی۔ لیکن اس پریشر کو بیئر کیا عمران خان صاحب نے اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ اب WHO کے DG نے کل عمران خان صاحب کی تعریف کی، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، 7 ممالک کی تعریف کی، اور DG WHO نے کہا کہ ان 7 ممالک سے پوری دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے کرونا کو شکست دی ہے۔ پاکستان کے احساس پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، پاکستان کے ایمرجنسی پروگرام کی بڑی تعریف کی گئی، ٹیکنیکل بنیادوں پر پاکستان نے جو NCOC کے تحت پولیو ورکرز کو اور وہ جو پورا نیٹ ورک ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا، اس کی بڑی تعریف کی گئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایشین ورلڈ نے بھی کرونا سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے والے جو عالمی لیڈرز ہیں اس میں عمران خان صاحب کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا۔ یہ 2 ریکگنیشن تھیں عمران خان صاحب کی عالمی سطح پر کرونا کے حوالے سے۔ آج ایک بہت بڑی ریکگنیشن سامنے آئی ہے، اور وہ آئی ہے قطر کے دارالحکومت دوحہ سے، جہاں امریکی وزیر خارجہ جنہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، مائک پومپیو، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے جو افغان طالبان کا سیاسی دفتر ہے اس کے سربراہ ہیں ملا عبدالغنی برادر، ان کے ساتھ ملاقات کی، اور افغان ڈائلاگ کا، افغان ریکنسیلیشن جو پروسیس ہے، نیگوسیشنز ہیں، ان کا آج باقاعدہ افتتاح ہو گیا ہے دوحہ کے اندر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9/11 ہوا اور امریکہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح پوری دنیا پر چڑھ دوڑا اور ہمیں بھی دھمکی دی گئی کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہم آپ کو پتھروں کے دور میں دھکیل دیں گے، اس وقت یہاں ایک باوردی ایک کمانڈو تھا جو ایسے مکے لہراتا ہوتا تھا، لیکن وہ امریکہ کے سامنے لیٹ گیا۔ اب یہ ڈیبیٹ ایک بہت سینسٹیو ڈیبیٹ ہے کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب پاکستان کے مین سٹریم میں اس وقت وہ واحد سیاستدان تھے جو کہتے تھے کہ افغان مسئلے کا کوئی سیاسی حل ہے، اس کا کوئی بھی فوجی حل، اس کا کوئی بھی آپ کہہ لیں جنگی حل نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام علاقے جو وزیرستان کے علاقے ہیں، KPK ہے، فاٹا ہے، وانا ہے، تمام علاقوں کو رونٹ ڈالا گیا ڈرون اٹیک سے، بار بار خلاف ورزیاں ہوئیں۔ پاکستان نے اس جنگ میں جو پرایوں کی جنگ تھی، جو وار آن ٹیرر امریکہ کی جنگ تھی، وہ ہمیں لڑنی پڑی ہماری اپنوں کی جو پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے، اور پھر ہم نے 1 لاکھ پاکستانیوں کی قربانیاں دیں، ہم نے کتنے ارب ڈالرز کی قربانی دی، ہم نے انفراسٹرکچر اپنا تباہ کروایا، پاکستان کا سارا نظام تباہ کروا دیا۔ لیکن اس وقت ایک شخصیت تھی، میں ان کو اس وقت بھی نیشنل اسمبلی میں جب وہ خطاب کرتے تھے تو سنتا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایک وقت آئے گا آپ کو افغان طالبان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر گفتگو کرنی ہوگی۔ امریکہ کو وہ سمجھاتے تھے، پاکستانیوں کو سمجھاتے تھے، لیکن اس وقت بھی لوگ ان پہ ہنستے تھے کہ دیکھیں جی وہ نیٹو کے ممالک آ گئے ہیں، امریکہ آ گیا ہے، اتنے طاقتور ترین ممالک پوری دنیا کے جمع ہو کر آئے ہیں، یہ افغان طالبان تو چونٹیوں کی طرح ہیں، یہ تو ان کو رگڑ کے نکل جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ افغان تاریخ پڑھی ہوئی تھی، پشتونوں کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے جو پشتونوں کی تاریخ ہے، جو ہمارا یہ بیلٹ ہے پورا KPK فاٹا وانا وزیرستان کا، تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ اس طریقے سے
افغان مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، بلکہ افغان مسئلہ پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر دے گا، پورے ریجن کو غیر متوازن کر دے گا، پورے ریجن کا امن تباہ و برباد کر دے گا۔ عمران خان صاحب کی بات اس وقت کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، لوگ ہنستے تھے ان کے اوپر قومی اسمبلی میں بھی، لیکن آج دوحہ کے اندر جب امریکی وزیر خارجہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو پہنچے اور انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا، اور جو ایک تصویر سامنے آئی وہ بڑی زو مانی قسم کی تصویر ہے۔ اگر آپ باڈی لینگویج کو سمجھتے ہوں، آپ احساس رکھتے ہوں، آپ کی نظر سیاسی حوالے سے آپ دیکھنے کی اہل ہوں، تو آپ اس تصویر کو دیکھیں جو مائک پومپیو کی اور ملا عبدالغنی برادر کی سامنے آئی ہے، جس میں ہاتھ باندھے امریکی وزیر خارجہ نظریں جھکائے کھڑا ہے، اور ان کے مقابلے میں لڑنے والے ملا عبدالغنی برادر سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ یعنی وہ جو نیریٹو عمران خان صاحب کا تھا، جو عمران خان صاحب کی سوچ تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو افغان طالبان کا نظریہ ماننا پڑے گا، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کے مقاصد ہیں، وہ سمجھ کر آگے آپ کو چلنا پڑے گا۔ اس وقت سارے بدمست ہاتھی بنے ہوئے تھے، رونڈ ڈالا گیا، کتنے ہی لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے، وار اینڈ ٹیرر سے لاکھوں گھر اجاڑ دیے گئے پورے افغانستان سے جو آگ لگی وہ پاکستان تک پہنچی۔ لیکن اب جب دوحہ کے اندر یہ سارے بیٹھ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی ایک ریکگنیشن ہوئی ہے، پاکستان نے جو معاہدہ فروری کے اندر کروایا تھا اس کی بھی گونج سنائی دے رہی ہے، اور اس کے اندر مائک پومپیو نے اپنے خطاب کے اندر کہا تھا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر ہم یہ معاہدہ نہیں کر سکتے تھے افغان طالبان کے ساتھ۔ اور آپ کو یہاں ایک انٹرسٹنگ بات بھی بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز ہیں وہ بہت اچھی ٹرمز پہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو بلایا وہاں وائٹ ہاؤس میں، بہت اچھی ملاقات رہی، اور پھر عمران خان صاحب جب جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے گئے تو ان کی پھر ملاقاتیں ہوئیں۔ تو یہ جو ایک اعتماد کا ریلیشن بنا ہے عمران خان صاحب کے آنے کے بعد، یہ کیوں بنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک عادت ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، کہ وہ جو بات آن کیمرہ کرتے ہیں ان کیمرہ بھی وہ وہی بات کرتے ہیں۔ یعنی جو آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں ان کی بیہائنڈ دا کرٹن بھی وہی پالیسی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ وہاں آپ کو کہیں کہ جی یہ جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی یعنی کنسرن نہیں ہے، اور یہ بھی کہیں کہ ایران کے ساتھ آپ جنگ کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ افغان طالبان کے حوالے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جنگجو لوگ ہیں، یہ ہزاروں سال تک لڑ سکتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی۔ اور کتنا جرأت مندانہ بیان دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ یہ جو ایران والے ہیں، ایران پہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو یہ آپ کو مہنگا پڑے گا، کیونکہ ایران کے اندر جو جذبہ جہاد ہے، مسلمان ہوں جہاں بھی ان کے اندر جذبہ جہاد بہت زیادہ ہے، اور شیعوں کے اندر عمران خان صاحب نے یو ایس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے، آپ کو مہنگا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ جو ایک چیز ہے تو اس پہ دنیا نے اعتبار کیا، اور ان کا اعتبار پورا اترا، ان کا اعتماد پورا عمران خان صاحب اس کے اوپر اترے۔ جب عمران خان صاحب نے کہا، جب وہ حکومت میں آئے کہ ہم افغان مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ سمیت پوری دنیا نے ان کے اوپر اعتماد کیا، اور بالآخر پاکستان نے آج افغان طالبان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ وہ مائک پومپیو کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ ابھی 2 ہفتے قبل یہ پورا وفد ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں اسلام آباد بھی آیا تھا، وزارت خارجہ میں ان کی بہت اہم میٹنگز ہوئی تھیں، اور ادھر بھی ایک بڑی خوبصورت تصویر نکلی تھی، بڑی زبردست تصویر نکلی تھی، جس میں شاہ محمود قریشی، ملا عبدالغنی برادر اور DGISI اکٹھے نکل رہے ہیں ایک روم سے۔ تو یہ ایک میسج تھا ان لوگوں کے لیے، NDS کے لیے، را کے لیے، موساد کے لیے، ان تمام ایجنسیز کے لیے، CIA کے لیے، جو افغانستان کے تھرو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ خصوصاً جب آج دوحہ کے اندر یہ ملاقات کی تصویریں سامنے آئی ہیں تو نیو دلی کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کوہرام برپا ہے کہ جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی، 2 دہائیوں کی انویسٹمنٹ تھی، ایک ہم سے جو 7 گنا بڑا ملک ہے، 7 گنا بڑی پاور ہے، 7 گنا بڑی پاپولیشن ہے، رقبہ ہے، طاقت ہے، اتنی زبردست لابی تھی 20 سال میں جو وہاں بنائی گئی واشنگٹن کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ اس نے افغانستان کے اندر افغانستان کو اپنا گڑھ بنایا، وہ حامد کرزئی ہوں، اشرف غنی ہوں، یہ آپ کو پٹھو نظر آتے ہیں، ان کا جھکاؤ ہے وہ دلی کی طرف نظر آتا ہے۔ اور اب جب یہ سارا کا سارا جھکاؤ، واشنگٹن کا بھی، دوحہ کا بھی اور کابل کا بھی سارا جھکاؤ جب اسلام آباد کی طرف ہوا ہے، تو نیو دلی کے اندر وہ جو ٹیرر ٹرائکا ہے اجیت دوول کی، امت شاہ کی اور نریندر مودی کی، یہ جو 3 دہشت گرد ہیں، فاسسٹ ہیں، یہ اب پریشان ہیں، اور وہاں پر کوہرام برپا ہے
کہ جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، اور ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ مجھے، مودی نے کہا کہ جی میں نے افغانستان میں ایک لائبریری بنائی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ لائبریری کیوں بنائی ہے، وہاں کون سے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں؟ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی انڈیا کی، کئی کونسل خانے تھے، لاتعداد کونسل خانے تھے، کئی سینکڑوں وہاں پر پروجیکٹس شروع کیے گئے بھارت کی طرف سے۔ اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کی، افغان طالبان کی، وہ لائک مائنڈڈ لیڈرشپ جو کابل کی اور دلی کی لائک مائنڈڈ لیڈرشپ تھی، اس کو سامنے لایا گیا، ان کو سپورٹ کیا گیا، ان کو الیکشن جتوائے گئے، ان کا نیریٹو بلڈ کیا گیا، اور پاکستان نے 2 سال میں پچھلے 20 سالوں کا بدلہ لیا ہے نریندر مودی کے بھارت سے، اس انتہا پسند بھارت سے۔ جو کچھ یہ 20 سالوں میں بوتے رہے ہیں افغانستان کے اندر، وہ پاکستان نے 2 سال کے اندر اندر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ نیریٹو، یہ ہے وہ فارن پالیسی سکسیس جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کو ملی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح آگے بڑھتا رہے، پاکستان کی ریکگنیشن، پاکستان کی عزت و مرتبے میں، اس سبز ہلالی پرچم میں اور اس سبز پاسپورٹ کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔